دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دو میں سے ایک حالت سے نہ گزر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہی ایسا ہے کہ دنیا کا ہر شخص، حتیٰ کہ کوئی آدمی پاگل بھی ہو جائے تو بھی وہ دو حالتوں میں سے ایک حالت سے گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ آدمی یا سکھانے والا ہوتا ہے معلم، اور یا سیکھنے والا ہوتا ہے متعلم۔ کوئی شخص کسی حال میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو سیکھ نہ رہا ہو یا کسی چیز کو وہ لوگوں تک پہنچا نہ رہا ہو۔ یہ دو حالتیں انسانوں پر لا محالہ گزرتی ہیں۔ ایک پاگل آدمی ہے، اور اس پاگل آدمی کی بھی حقیقت دیکھی جائے اور اس کے دماغ میں کوئی گھس جائے تو وہ پاگل آدمی بھی جو بھی چیز سوچ رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز یا تو بتا رہا ہے یا سیکھ رہا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ پاگل ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ نیم پاگل ہوتے ہیں، اور آدمی کو اور خاص طور پہ بچوں کو اگر بالکل واضح اور متعین منزل نہ ملے تو ان کے پاگل پن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت اس اعتبار سے کرتے ہیں، یا جن بچوں کے سامنے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، وہ بچے اس پاگل پن سے، دماغ کے خراب ہو جانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچہ متاثر ہوتا ہے اور اس میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت تو خیر اس وقت بھی آ جاتی ہے جب ابھی وہ اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا۔ بھری پڑی ہے تاریخ کہ ان لوگوں نے جب ادراک اور شعور کو دیکھا اور انہوں نے اپنے شعور کو جانچا تو انہوں نے وہ واقعات بھی بیان کیے جو ان کی پیدائش سے پہلے دنیا میں پیش آئے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میری پیدائش کے دن جب قریب تھے تو آپ اور میری والدہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک گڑیا مانگنے کے لیے آئی، اور آپ نے اسے روٹی دینے سے انکار کر دیا، تو میں نے آپ کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ والد میں آ رہا ہوں ان قریب، اور آپ میری وجہ سے ہی اسے کھانا کھلا دیں۔ تو والد نے آدھی روٹی توڑ کر اس کو دے دی۔ اور بیسیوں اس قسم کی چیزیں، یہ سب حالتیں انسان پہ گزرتی ہیں، اور بچوں میں کبھی تو اس کی شخصیت آئیڈیل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ہے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کلینک کی باتیں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بچے سنتے ہیں تو وہ ویسے ہی بیان کر دیتا ہے کہ آج ایک پیشنٹ آیا تھا، یہ بیماری تھی، یہ میں نے علاج کیا، اس نے یہ سمجھا، یہ وغیرہ وغیرہ لطیفے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بچہ غیر ارادی طور پر
اپنا آئیڈیل ایک ڈاکٹر کو بنا لیتا ہے کہ والد ڈاکٹر ہیں لہٰذا میں بھی بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں۔ بزنس مین کا بھی یہی حال ہے، ایک فلسفی ہے اس کا بھی یہی حال ہے، مولوی صاحب ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ اور کبھی بچہ خارج سے آئیڈیل کو وصول کرتا ہے، اور خارج سے اس طرح وصول کرتا ہے کہ وہ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو جو غذا حواس خمسہ یا کم سے کم حواس ثلاثہ کے ذریعے اندر جاتی ہے وہ اس کے اندر ایک بت تراشتی ہے کہ ایسے ہونا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اور زبان سے دریافت کرتا ہے یا بحث کرتا ہے۔ یہ تینوں ذرائع ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے اندر ایک شخصیت آئیڈیل بنتی چلی جاتی ہے، اور بچہ اس کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً وہ اخبار پڑھتا ہے، مثلاً بچے کو خبروں سے دلچسپی ہے تو وہ دیکھے گا کہ یہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، یہ ایک ریلیجیس لیڈر ہے، یہ ایک ایسا آدمی، یہ ایک ایسا آدمی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اس شخص کو اپنے ذہن میں جگہ دینا شروع کرے گا، پھر وہ اس کے متعلق گفتگو کرے گا، پھر اس کی تقریریں اور باتیں سنے گا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ایسے آئیڈیل کو اس کے اندر بٹھا دیتی ہیں کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی یہی کروں۔ اس میڈیا کا بہت بڑا نقصان اور جڑ سے اکھیڑ دینے کی ایک چیز یہ ہے قوم کو کہ انہوں نے آئیڈیلز جو دیے ہیں وہ یہ دیا ہے کہ یہ ہیرو ہے اور تمہیں ہیرو بننا ہے۔ یہ ایک لڑکا ہے محبت کرنے والا ہے، تمہیں بھی کوئی محبوبہ چاہیے۔ اس کی ایک گرل فرینڈ ہے اور تمہیں بھی ایک گرل فرینڈ، اور اس کا ایک بوائے فرینڈ اس کے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بیج بن جاتی ہیں تباہی کی بھی اور بیج بن جاتی ہیں ترقی کی بھی۔ اسی لیے باہر کی دنیا میں پوری سیریز چلتی ہیں کہ ایک بڑی شخصیت کیا تھی۔ نیپولین مثلاً کیا تھا، وہ ایک فلم چلا دیں گے کہ نیوٹن کیا تھا، وہ ایک پوری ڈاکومنٹری بنا دیں گے کہ آئنسٹائن کیا تھا۔ بچے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس آئیڈیلزم کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، اور پھر وہ بچہ ویسے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً یہ چیز اس وقت پیش آتی ہے جب اس کے سامنے گھر میں بھی کوئی موجود نہیں ہوتا، اور اس کے اساتذہ میں بھی کوئی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی نہیں ہوتی جو اس کے ہوش و حواس پر چھا جائے۔ جب یہ نہیں ہوتا، کبھی پیشہ چھا جاتا ہے، شخصیت نہیں چھاتی، پیشہ چھا جاتا ہے۔ پیشہ اس طرح سے چھا جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے ایک آدمی برتن بنا رہا ہے تو اس کے جی میں خواہش ابھرتی ہے کہ میں بھی کیوں نہ برتن بنانے والا بن جاؤں۔ وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ ویلڈنگ کر رہا ہے تو اس کے اندر جی میں آتا ہے کہ کیوں نہ میں ویلڈنگ کو اختیار کر لوں اور یہ چیز میں کرنا شروع کر دوں۔ تو اس طرح مختلف عناصر جو ہیں وہ انسان کی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن بچوں کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا وہ بچے تباہی کا، بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مدتوں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا۔ اس پانی کی طرح جس کا راستہ متعین نہیں ہوتا، اور جدھر اسے راستہ ملتا ہے وہ پھر چلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ شخصیت کا بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہ ہو اور وہ اس آئیڈیل کی وجہ سے اپنے آپ کو بنا نہ سکے، تو آدمی ہر حال میں دو چیزوں میں ہوتا ہے، یا وہ سیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ سکھا رہا ہوتا ہے۔ اس سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے بعد دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک ہے وجود اور ایک ہے شعور۔ انسان کا حقیقی وجود اس کے اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے، اور انسان کا شعور اس کے علم سے تعلق رکھتا ہے۔ وجود اخلاقیات سے جڑا ہوا ہے،
اور شعور علم کے ساتھ جڑا ہو۔ بس اب جتنی بھی آگے باتیں ہیں نا وہ اس سے ایک فکرے کی شرح ہی ہیں کہ انسان کا وجود اور انسان کا ہونا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ گوشت پوست کا ایک لوتھڑا سا ہے اور اس کے نقش و نگار ہیں۔ انسان در حقیقت اس کو کہتے ہیں جو اپنے اخلاقیات سے ثابت کرتا ہے کہ وہ انسان، اور اس کے شعور کی بیداری وہ اس علم کے ذریعے ہوتی ہے جس علم میں وہ آہستہ آہستہ منازل طے کرتا ہے، تو اس پہ نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا علم بہت گہرا بھی ہوتا چلا جاتا ہے، کبھی وسیع بھی ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اصل انسان جو تشکیل پاتا ہے اس کا وجود اخلاقیات کے مرہون منت ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو انسان کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک چیز ہے علم سے نفع ہونا، ایک چیز ہے انسان کی اخلاقیات کا بننا۔ ہماری یہ جتنی نسلیں ہیں نا، یہ انسان کے شعور سے جو نفع پیدا ہو رہا ہے اس پہ مر گئی ہیں۔ یورپ نے یہ کر دیا، مشین ایجاد کر دی، فلاں جگہ پہ پہنچ گئے، چاند کو مسخر کر دیا، کمپیوٹر دیکھیں، اب آپ ان کے اٹامک تھیوریز دیکھیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ یہ سب کا سب اس شعور کا نفع ہے جو انہیں پہنچ رہا ہے، اور ان کا وجود کیا ہے؟ وجود تب ہوتا جب وہ اخلاقیات میں ہوتا، اور اخلاقیات میں وجود یہ ہے کہ پچھلی 2-3 صدیوں میں جتنا خون یورپ نے اور ان لوگوں نے بہایا ہے اس کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اور اس کے بعد عراق پر چڑھ دوڑنا، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھر لیبیا کی تباہی آ گئی، پھر اس کی آ گئی، اب شام میں جاری ہے، اور اس کے بعد مصر کی باری بھی آ جائے گی اور فلسطین کی بھی۔ یہ سب کی سب چیزیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور اخلاقیات انسان کی ضمانت دیتی ہیں۔ شعور اور اس علم سے جو نفع ہوتا ہے وہ انسان کا ضامن نہیں۔ اب اس کی آسان مثال دیکھیں، ایک آدمی آئنسٹائن، ایک آدمی نیوٹن، مان لیا ایک آدمی کانٹ، مان لیا ایک آدمی شیکسپیئر جیسی بڑی شخصیت رکھتا ہے، جتنے کام اس نے کیے ہیں نا یہ سب اس کی شعور اور علم کی بنیاد پہ اس کا نفع دنیا نے اٹھایا، اور اپنی ذات کے اعتبار سے اگر یہ شخص جھوٹا ہے، اور اگر یہ شخص لوگوں کا مال مار کھاتا ہے، اور اگر یہ شخص دوسرے کے خون کا درپے ہے، اور کہیں کوئی ایسا نظام ہو کہ دونوں میں سے ایک چیز چننی پڑ جائے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک جھوٹا ABC کوئی نام لے لے، اور ایک فریبی، اور ایک پرلے درجے کا اخلاقیات میں گرا ہوا، یا پھر تم آئنسٹائن اور نیوٹن بننا چاہتے ہو، تو دنیا بھر میں اس اصول پر اتفاق ہے کہ وہ کہے گا کہ میں ایک سچا انسان بن جاؤں، اچھا انسان بن جاؤں، مجھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں اٹامک تھیوری دنیا کو۔ یہ شعور اور علم ہے، اس کی پروڈکشنز ہے جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی بیک پہ جو شخصیت ہے اس شخصیت میں وزن کتنا ہے، اس کا وجود ہے یا نہیں۔ اس لیے انسان کا وجود تمام کا تمام وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے کہ اس آدمی کے اخلاقیات کیسے ہیں، اور شریعت اصل میں جس چیز پر زور دیتی ہے اور جس طرز پہ دنیا کو رکھنا چاہتی ہے وہ اخلاقیات کی دنیا ہے۔ اسے کوئی بحث اس سے نہیں ہے کہ کوئی نیوٹن بنا کہ نہیں بنا، اسے کوئی بحث اس سے نہیں ہے کہ کوئی آدمی چاند پہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ شریعت کو پوری بحث اس سے ہے کہ انسانوں نے سچا ہونا سیکھا ہے کہ نہیں، انسان نے حسد کو اپنے اندر سے ختم کر دیا ہے یا نہیں، انسان نے ریاکاری کو ختم کر دیا ہے یا نہیں، انسان جو پروڈکٹ ہے وہ کیسا ہے اس دنیا میں،
افسوس یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں اس سے اٹھ گئی ہیں اور جا الجھی ہیں وہاں جہاں پر اس کے شعور کا نفع اور وجود سرے سے ہے ہی۔ اس لیے انسان یہ جتنے بھی مراحل سے گزرتا ہے، چاہے وہ سیکھنے والا ہے اور چاہے وہ سکھانے والا، اصل اس کی دولت اخلاقیات اور اصل اس کی دولت وہ وجود ہے جو اس نے اپنی اخلاقیات کے ذریعے سے جنم دیا۔ اس کے علم کا نفع دنیا کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، وہ جتنا بھی بڑا جاہل ہے اور جتنا بھی بڑا علم سے بے شعور ہے، لیکن اگر انسانی اخلاقیات کے کسی معیار پر وہ ٹھہرتا ہے تو وہ اپریشیٹیبل آدمی ہے کہ اس نے سچ بولا اور اس نے صحیح بات۔ کاندلہ میں ایک مقدمہ آ گیا اور ایک پلاٹ پہ جھگڑا تھا، اور ہندوؤں نے کہا کہ یہ پلاٹ ہمارا ہے، ہم نے یہاں مندر بنانا ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہم نے یہاں مسجد بنانی۔ اور ایک بزرگ اس وقت زندہ تھے، محمود ان کا نام تھا، محمود کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریزوں نے فیصلہ کرنا چاہا کہ دونوں طرف سے شکایات آ رہی تھی، تو انگریز مجسٹریٹ نے لکھا کہ میں فلاں تاریخ کو کاندلہ آ رہا ہوں۔ کاندلہ ہندوستان کا بہت مشہور ایک قصبہ گاؤں ہے اور بڑے بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے رحمہم اللہ۔ مجسٹریٹ نے کہا ہندوؤں سے کہ پوری بستی میں ایک آدمی تم دے دو، ایک آدمی جو تمہارے بارے میں سچ بولے، سچ کہے، میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا، ہندو کوئی ایک دے دو۔ انہوں نے کہا جی کوئی ہندو نہیں۔ مسلمانوں سے پوچھا تو مسلمانوں نے کہا ہمارے پاس کوئی مسلمان نہیں ہے جو سچی گواہی دے۔ اس وقت تو شاید گاؤں میں کوئی نہیں ہوتا ہوگا، اب شہروں میں کوئی نہیں ہوتا، اب شہروں میں کوئی نہیں ہوتا، اور اب تو ملکوں میں کوئی نہیں ہوتا۔ پورے ملک میں جتنا طبقہ ہے جو ملک کو چلا رہا ہے، ایک آدمی ان میں سچا نہیں ملتا، ایک آدمی ہے۔ جتنی آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان میں ایک آدمی بھی نہیں جسے یہاں سے اٹھا کر سچوں کی فہرست میں داخل کیا جائے۔ یہ سب جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ نے گھٹی میں جھوٹ ملا کے پلایا تھا، بڑے سے بڑا جھوٹا۔ جھوٹا بھی چھوٹا لفظ ہے، قرآن جو کہتا ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ افاق، اور تباہی اور بربادی ہے ہر لپاڑیے کے لیے۔ یہ سب لپاڑیے ہیں، لپاڑیے کا ترجمہ دیکھنا جا کے ڈکشنری۔ مجسٹریٹ نے مقدمے کی غرض سے پھر لکھا، اسے پتہ چلا کہ محمود کاندلوی مولانا ایسے ہیں، مسجد کے امام ہیں، اور ہندوؤں سے کہا کہ یہ آدمی کیسا ہے؟ انہوں نے کہا مسلمان ہے لیکن ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہم اس کی گواہی قبول۔ مسلمانوں سے پوچھا، انہوں نے کہا مولانا سے ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا، ہمارے لیے قابل اطمینان ہے۔ جب ہندو مسلم اتفاق ہو گیا ایک پہ، تو جتنے مسلمان تھے یہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت بالکل جا کے بات کرنی ہے، یہ پلاٹ مسجد کا ہے، حضرت آخرت میں اللہ پوچھے گا، اور حضرت اسلام کا مسئلہ ہے، اور حضرت یہ اور حضرت وہ۔ سنتے رہے، ہندو بھی آئے، انہوں نے کہا حضرت سچ بتانا، جو کچھ بھی ہے نا بات آپ نے سچی کرنی ہے۔ ان کی بھی سنتے رہے۔ مجسٹریٹ کا خط آیا اور اس نے لکھا کہ فلاں تاریخ کو میں کاندلہ میں آ رہا ہوں اور مولوی صاحب آپ گواہی کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ جب سے 1857 کی جنگ آزادی میں لوگوں کا قتل عام میں نے گوروں کے ہاتھوں دیکھا ہے، میں نے اللہ سے قسم کھا لی ہے کہ میں کسی گورے کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ اچانک نظر پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ مجھے پتہ چل جائے تو میں کسی انگریز کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ غالب نے لکھا ہے ایک جگہ خط میں، صاف تو نہیں لکھ سکتے تھے نا، پکڑے جاتے۔ غالب نے لکھا ہے کہ شہر میں
ایک بندر آ گیا ہے جس میں ہاتھیوں جیسی طاقت ہے اور شیر جیسی درندگی ہے، مکانوں کو ڈھاتا اور لوگوں کو قتل کرتا چلا آتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ کسی کو خط میں لکھ کے بھیجا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا میں تمہاری مطلب یہ تھا کہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ملنا تو درکنار۔ مجسٹریٹ تھا، انگریز انصاف، تو پھر کوشش جو بھی، اس سے لکھا کہ مولانا میں تانگا بھیجوں گا، اب اس پہ تشریف لائیں اور میں ایک خیمے میں بند ہو کے بیٹھ جاؤں گا، اور آپ صرف خیمے کے پاس کھڑے ہو کے اتنا بتا دو اونچی آواز میں کہ کون سچا کون جھوٹا۔ ہندو کہتے ہیں ہمارا پلاٹ ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا پلاٹ۔ مولانا نے اس کو منظور کر لیا۔ آخری رات جو مسلمان آئے، یہ مجاہد، یہ سارے، حضرت بالکل سچی بات، حضرت بالکل مسجد، اور اگر یہ مسجد نہ بنی اسلام کا مستقبل خطرے میں، اسلام تباہ ہو جائے گا اور ہندو بھی۔ وہ خاموش ہے، تانگے پہ بیٹھے، اور تانگے پہ انہوں نے پیچھے پردہ لگوا لیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کوئی گورا اس کے ساتھ آیا ہوا ہو، باہر کھڑا ہو تو میری نظر پڑ جائے۔ اتنی نفرت تھی، فرماتے تھے نظر پڑ جاتی ہے تو طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ ظلم اور قتل اور خون یاد آتا ہے۔ خیمے کے پاس اتارے گئے اور اونچی آواز سے بولے اور کہنے لگے مجسٹریٹ صاحب، ہندو سچا، مسلمان جھوٹا۔ یہ کہہ کے تانگے میں بیٹھے اور چل۔ وہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا وہ کچھ کیا جو ان کی عادت ہے کہ ارے اسلام ڈوب گیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا۔ اور مجسٹریٹ نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دے دیا مولانا کی گواہی پہ، اور مولانا کی اس گواہی سے 15-16 ہندو خاندان مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کردار ہو تو ایسا ہو، بندہ ایسا چاہیے کہ ڈٹ گیا کہ جو سچ ہے سو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس لیے انسانی معیار زندگی کا، اور انسان جس چیز سے بنتا ہے وہ اپنے اخلاقیات سے بنا کرتا ہے، اور انسانی اخلاقیات کے لیے قانون نہیں ہوتا۔ مثلا گورنمنٹ یہ سزا مقرر کر دے کہ جو جھوٹ بولے گا اسے 6 مہینے قید ہوگی، بن ہی نہیں سکتا قانون۔ جو سچ بولے گا اسے اتنا انعام، قانون نہیں بن سکتا۔ قانون کیسے بن جائے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ قانون جرائم کے لیے بنتا ہے، اور انسان کے اخلاقی وجود اور انسان کے حقیقی وجود کے لیے پھر اللہ نے ان لوگوں کو رکھا ہے جو لوگ معاشرے میں تربیت کے مقام پر ہوتے ہیں۔ قانون کی بالکل فہرست الگ کر دی، اور مقننہ کے علاوہ جو لوگ اخلاقی تربیت کا کام کرتے ہیں وہ لوگ دوسری طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں شخصیت بڑی جامع ہوا کرتی تھی، بھئی ایک وقت وہ شیخ بھی ہوتا تھا، مفتی بھی ہوتا تھا، شاعر بھی ہوتا تھا، ادیب بھی ہوتا تھا، تاریخ پہ بھی دسترس ہوتی تھی، فلسفہ اس کے ہاتھ کا تھا، کتاب و سنت اس نے دیکھے ہوئے ہوتے تھے، حالات حاضرہ سے باخبر ہوتا تھا۔ اتنی جامع شخصیات کہیں اب تو صدیوں میں پیدا ہوتی، لیکن جو قدیم مسلمان تھے ایک ہی وقت میں وہ یہ سارے اوصاف رکھتے تھے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی، ابن جوزی اپنے بعد میں آنے والوں کے ظاہر ہے کہ استاد ہے۔ ابن قیم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ذہبی، ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جوزی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی۔ جوزی کی چیزیں ہم نے پڑھی کتاب و سنت پہ، اتنی شدید تنقید کی ان کی نظر ہے کہ مسلم اور بخاری کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ اس کتاب میں یہ چیز صحیح نہیں، یا یہ چیز، یا یہ چیز، یہاں یہ چیز۔ حدیث کو دیکھو اور تفسیر کو دیکھو تو پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ بڑی حیرت ہوئی، اردن گئے تو کتابیں خریدنا تھی، اور ایک کتاب پر نظر پڑی
تو وہ دوسری جلد تھی اور وہ طب پہ پوری کتاب انہوں نے لکھی تھی. اب اس کی پہلی جلد تو جو مسلمانوں کا طرز عمل ہے، انہیں مینیجر سے کم عہدہ نہیں چاہیے. ٹھیکیدار کھڑے ہو کے کام کروائیں دوسروں سے، خود کچھ نہیں کرنا. انہیں ایسا عہدہ چاہیے کہ جہاں لوگ ان کے تابع اور ان کے غلام ہوں، یہ خود کچھ نہ کریں. 12 بجے 1 بجے 2 بجے دکانوں پہ آنا اور دکانیں صبح نوکروں کے حوالے کر دینا، یہ ہماری معاشرت ہو گئی. وہ بھی عرب سیٹھ تھا بیچارہ، آیا کہیں زور کے وقت، صبح سے لے کے بیٹھے رہے اس ایک جلد کی تلاش میں. وہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ پہلی جلد، اچھا یہ تو فلاں جگہ پڑی ہوئی، اور فلاں جگہ سے پھر وہ جلد نکالی گئی اور پھر ہمیں الحمدللہ خریدنے کا موقع ہوا. لیکن ہم حیران رہ گئے کہ ابن جوزی نے طب میں بھی اتنا ہی کچھ لکھا ہے اور کمال کیا ہے جتنا اس آدمی نے کتاب و سنت پہ دسترس. ایک جملہ معترضہ درمیان میں آ گیا، کیا تھا؟ زیادہ لمبا نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب. یقین مانو اور ہماری زبان پہ اعتبار کرو، مسلمانوں نے جتنا کام کتاب و سنت پہ کیا ہے نا اور فقہ پہ کیا ہے، طب میں اگر اس سے زیادہ نہیں کیا تو اس سے کم بھی نہیں کیا. مخطوطات، فہرستیں، دوائیاں، بیماریاں، کس سے علاج ہوگا، یہ پتی کہاں ہوتی ہے، یہ بوٹا کہاں اگتا ہے، یہ پھل کہاں پایا جاتا ہے، یہ درخت کون سا ہے، اس کی چھال کے کیا اثرات ہیں، پوری تصویر بنا کے ساتھ اور لکھ کے کہ اس کا ذائقہ ایسا ہوگا، فلاں موسم میں فلاں زمین پہ فلاں ملک میں پایا جاتا ہے. اتنا کچھ لکھا ہے، دنگ رہ گیا. کان پہ 16 جلدوں میں کتاب لکھی ہے کہ کان ہے کیا، بیماری کیا ہے، علاج کیا ہے، کہاں پایا جاتا ہے. 12 جلدوں پہ ایک کتاب مشتمل ہم نے دیکھی، آنکھ پہ لکھی گئی تھی کہ آنکھ کے امراض کیا ہیں، نظر کا مسئلہ کیا ہے، نظر ٹھیک کیسے ہوتی ہے، کون سی چیزیں. ظاہر ہے کہ طب ہمارا موضوع نہیں تھا تو اسے ایسے ہی دیکھا، لیکن حیران رہ گئے کہ مسلمانوں نے کوئی چیز اور بہت ترقی اسپین کے لوگوں نے اس میں کی اور مستقل. لیکن اب ان کتابوں سے نہ کوئی فائدہ اٹھانے والا رہا، نہ کوئی پڑھنے والا رہا، نہ ہی کوئی ان چیزوں کی طرف توجہ اور اعتناء برتنے والا رہا. عطا ترک کمال پاشا نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ عربی کو ختم کر دیا. اس نے کہا آئندہ سے ترکی زبان لکھی جائے گی اور یہی پڑھی جائے گی. نتیجہ یہ نکلا کہ ساری ترکی کے کتب خانے بیکار ہو. یہ اب اربکان نے جو ایک سٹیپ لیا ہے نا اور اس سے کہا ہے کہ عربی زبان کی اجازت ہے اور پڑھی اور پڑھائی جائے گی. یہ سیکولر ایسے ہی نہیں شیخ اٹھے وہاں کے ترکی کے، انہوں نے مظاہرے کیے کہ عربی کی کیوں اجازت دی جا رہی ہے. اربکان کے ایک دستخط نے یا ایک اس کے حکم نے یہ جو چیز کیا ہے تاکہ اپنی نئی نسل کو قدیم سے جوڑا جائے، تاکہ یہ بچے بڑے ہوں تو پڑھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا کام کیے تھے. ترکی میں اب تک اتنی کتابیں ہیں مسلمانوں کی، اتنی کہ 10,000 آدمی چلا جائے عالم اسلام سے، 10,000 بچے 20-25 سال کے چلے جائیں اور خدا انہیں زندگی دے 95 سال کی اور وہاں رہیں، ساری نسل کھپ جائے مر جائے، کتابیں نہیں ختم ہوتی. اتنے بڑے بڑے کتب خانے، اتنی بڑی چیزیں، اور طب ہے کہ ہر مسلمان اس پہ لکھ رہا ہے، ہر کوئی لکھ رہا ہے اس پہ. کلائی کیا چیز ہے، اس پہ کتابیں لکھی، کیا اور حتیٰ کہ بچہ جو دنیا میں نہیں آیا اس کے دل کی دھڑکن اور ان چیزوں پہ کتابیں لکھی. اسپین کا تھا وہ طبیب، چلو کبھی نام یاد آ جائے گا، فیٹس، جنین، یہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو بچہ پیدائش سے پہلے ہوتا ہے؟
فٹس ہی کہتے ہیں شاید، ہیں؟ ہاں، اس کے بارے میں کتابیں لکھی۔ ایک آدمی کو یہ خیال آیا تھا اور وہ حکیم اجمل تھا۔ دلی میں حکیم اجمل جو تھے، ان کا گھر، ان کا دواخانہ، ان کی بیٹھک پورے ہندوستان کی سیاست کا بھی مرکز تھی۔ گاندھی بھی وہاں آتے تھے، نہرو بھی وہاں آتے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد بھی جاتے تھے، جتنے بڑے بڑے پولیٹیکل فگرز تھیں سب جاتی تھی، اور وہ دعوت کرتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، اس میں پورا طب شامل ہوتا۔ پنڈت جواہر لال نے لکھا ہے کہ میرے پیٹ میں شدید تکلیف تھی، تو میں دعوت سے واپس آ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو حکیم اجمل صاحب دروازہ تشریف لائے، تو میں نے کہا بہت شدید تکلیف ہے، تو وہ اندر گئے اور چنے لا کے مجھے دے دیے، فرمایا یہ کھا لیجیے ٹھیک ہو جائیں۔ تو لکھا ہے کہ چنے کھائے اور تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے ان سے جا کے پوچھا، تو انہوں نے طبی طور پہ پھر کسی اور موقع پہ بیان کیا کہ یہ چیز ہو گئی تھی، آپ کے جسم میں دعوت سے آ رہے تھے، چکنائی زیادہ ہو گئی تھی، میں نے چنے دے دیے، انہوں نے چکنائی کو جب جذب کرنا شروع کیا تو آپ کا درد کم ہو۔ جو بھی ہوگی چیز ہمیں نہیں معلوم، اس تو انالائز ڈاکٹرز کریں گے کہ کیا چیز ہے، لیکن اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک کونسل بنا دی اور اس کونسل میں حکیم رکھے، ڈاکٹر رکھے، مولوی رکھے اور خود بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا کتابوں کو پڑھنا شروع کرو، جو چیزیں قدیم طب کی تھیں ہم انہیں نکال دیں، اور جتنی میڈیکل نے ترقی کی ہے ہم طب کو قدیم اور جدید میڈیکل ان دونوں کو ملائیں اور پڑھیں، اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ہندوستانیوں کو، ہندوستان میں رہنے والے غریب لوگوں کو سستی دوائیاں، بہتر تشخیص سے کیسے کر سکیں۔ اجلاس ہوتا رہے، مثلا ایک جگہ یہ بحث آئی کہ ابن سینا نے لکھا ہے کہ دل کا خون جو ہوتا ہے یہ بالکل الگ ہوتا ہے، باقی جو باڈی کا خون ہے وہ ایک الگ ہے۔ تو حکیم اجمل نے اور ڈاکٹرز نے کہا یہ نہیں ہے، یہ بس اس زمانے کی بات تھی، ختم ہو گئی، اب ایسے نہیں ہے، ایک ہی خون ہے جو سارے جسم میں گردش کرتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد یہ دنیا ہی اجڑ۔ اب تک ہمارے ہاں کوئی ریسرچ لیبارٹریز ایسی نہیں ہیں جو ان چیزوں کو کھودیں، نشان۔ کینسر عجیب و غریب اس کے علاج، سرطان کے نام سے ہے نا، کینسر کے کئی علاج کتابوں میں لکھے۔ تریٹ ہاسپٹل میں ایک آدمی آیا، اسے کینسر تھا، ہیپاٹائٹس سی۔ وہاں ایک حکیم تھا، کسی ضرورت سے ہم ملنے گئے تو دیکھا وہی جو پیشنٹ تھا وہ لائن میں لگا ہوا تھا وہاں پہ، اور وہ حکیم صاحب روز 200 روپے لیتے تھے اور ہیپاٹائٹس سی کا علاج کرتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے ایسے ہی مذاق۔ وہ آدمی اپنی رپورٹس چند مہینوں کے بعد لے کے آیا تو ڈاکٹرز نے کہا حیرت ہے کہ اس کا یہ کینسر کم ہو گیا ہے، سی سے بی میں آ گیا، کچھ ایسی چیز تھی۔ وہ حکیم مرتے مر گیا، مگر نسخہ نہیں اس نے بتایا کہ وہ علاج کیا کرتا تھا۔ یہ تو پھر صدری نسخے ہوتے ہیں نا، منتقل ہوتے رہتے ہیں، سچ بھی اور جھوٹ بھی، اناڑی بھی اور اچھے لوگ بھی، لیکن جو علم کا میدان ہے، جو ریسرچ انہوں نے کی ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ تو اس لیے اتنا طب پہ کام ہوا ہے، ایسی جامع شخصیات جو بیک وقت کتاب و سنت کو بھی جانتا ہو، میڈیکل کو جانتا ہو، تاریخ کو جانتا ہو، فلسفے کو، اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنی وسیع پیمانے کی دسترس کم لوگ، لیکن قدماء میں ہوتے تھے، پرانے زمانوں میں ہوتے تھے۔ تو دو شعبے الگ ہو گئے، ایک قانون کا شعبہ تھا، وہ فقہا نے سنبھال لیا، یہ کرے اتنے سال یہ کرے اس کی چوری کی سزائی، اور دوسرا شعبہ وہ تھا جو دوسروں نے سنبھال لیا، اور انہوں نے اخلاقیات کے طور پہ انسان بنانا شروع کیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں چیزیں، یعنی ظاہر ہے کہ ان میں تو ساری جہتیں جمع تھیں۔ وہ بیک وقت قانون کے اعتبار سے بھی بات کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت انسانی اخلاقیات کے اعتبار سے بھی بات کرتے تھے کہ انسانی اخلاقیات کیا۔ جا رہے ہیں جہاد پہ، حملہ ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے،
واپس آتے ہیں جب راستے میں تو ایک لاش نظر آتی ہے، اس لاش پہ فرمایا کپڑا ڈال دو، اور دیکھا تو عورت کی لاش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بیچاری نے کیا جرم کیا تھا کہ لوگوں نے اسے مار دیا۔ واپس آ رہے ہیں جہاد سے، لڑائی اور خون، اور افسوس کر رہے ہیں عورت کا، اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ وہ اور شان ہے، یہ الگ شان ہے۔ تو سوسائٹی جو بنتی ہے وہ ہمیشہ انسانی اخلاقیات پر بنتی ہے۔ اس لیے یہ جو بچے یہ کہتے ہیں نا کہ اتنا کچھ ایجاد کیا، اتنا کچھ ایجاد کیا، اس کے پس پشت جو معاشرہ تھا اس میں سچائی کتنی تھی، اس معاشرے میں جھوٹ کتنا تھا۔ اور جب انسانی اخلاقیات میں ترفع اور ترقی ہو جائے اور گورنمنٹ کو قانون بنانے کی ضرورت نہ پیش آئے اور جیلیں خالی ہونے لگیں، تو ایسے معاشروں کو پھر شکست نہیں دی جا سکتی۔ جیلیں خالی ہو جاتی، کوئی جرم والا رہتا نہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دغا نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ عباسیوں کے زمانے میں خراسان بڑا وسیع علاقہ، اس کے گورنر نے اعلان کیا، اس نے کہا حج کے قافلے جاتے ہیں، چیزیں ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس نے کہا رسی گر جائے اونٹ سے اور وہ حج کر کے واپس آئے اور رسی اس جگہ پہ اسے نہ ملے تو مجھے قتل کر دو۔ اتنے دیانتدار تھا معاشرہ، اتنے دیانتدار لوگ تھے کہ سونا اور چاندی اور ہیرے گر جاتے تھے، کیا مچال ہے، کوئی اٹھا لے اسے، وہ وہیں پڑا، نہیں ہوتا تھا۔ معاشرہ اتنا اچھا ہو گیا تھا، افراد اتنے اچھے ہو گئے تھے، اخلاق کے بنے ہوئے آدمی میں جرت پیدا ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ظلم تو ہونا نہیں۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کھیل رہے تھے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کیا ان کی 8-9 سال عمر تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور بچے ان کو دیکھ کے ان کی روب کی وجہ سے، بڑی ہستی ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر پھیل گئے، یہ کھیلتے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں رک گیا اور میں نے پہچان لیا یہ زبیر کا بیٹا ہے، تو میں نے کہا کہ تم کہیں نہیں گئے، یا یہ کہ میں کھڑا رہا، تو اس سے کہا امیر المومنین نہ تو میں نے کوئی جرم کیا ہے کہ مجھے آپ سزا دیں، نہ راستہ تنگ ہے کہ آپ رک جائیں، آپ تشریف لے جائیے۔ فرماتے تھے میں نے کہا یہ صحیح زبیر کا خون ہے۔ یہ اخلاقی جرت پیدا ہوتی، نہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی، اور انسان دبتا نہیں ہے، وہ سچائی پر قائم رہتا ہے، رات کو آرام سے سوتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ فراڈ کیا ہے، یہ گھپلا کیا ہے، کہ ادھر سے کچھ بھی نہیں، وہ آرام سے سوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی جرم ہے نہیں، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، کل کو ان لوگوں نے شکست کھا کے واپس ادھر ہی آنا ہے۔ اس لیے شریعت کو جو فرد مطلوب ہے نا، وہ شعور کے نتیجے میں جو علم سے بنتی ہے پرسنالٹی، وہ کم ہے، وہ بھی مطلوب لیکن کم، اور اصل میں اخلاقیات سے جو وجود بنتا ہے انسان کا، یہ مطلوب ہے۔ ان پڑھ آدمی سچا ہو، دو لفظ نہیں بولتا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا لیکن دیانتدار ہو، گھڑے بناتا ہے لیکن مٹی میں صحیح طور پہ گھڑا بنتا ہے، وہ اس میں فراڈ نہیں کرتا، یہ آدمی زیادہ قابل قدر ہے، اور یہ آدمی ہزاروں پر بھاری ہے، اس لیے کہ اس آدمی نے اپنی شخصیت کو جھوٹ سے بالکل الگ کر دی۔ اسی کے لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تربیت دی تھی۔ اتنے سچے لوگ تھے یہ مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کیوں بھیجا تھا؟
وہاں سے کہیں زیادہ آباد تو ہندوستان تھا، ادھر بھیج دیتے. وہاں سے کہیں زیادہ افریقہ آباد تھا، حجاز کے علاقے میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ حجاز میں ابھی تک اخلاقی انسان موجود تھے. ہندوستان سے باقاعدہ ان عربوں کی تجارت ہوتی تھی، یہاں سے تلواریں جاتی تھیں، اور اتنی خوبصورت تلوار ہوتی تھی، اتنی چمکدار کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک قصیدے میں ایک شعر میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ ایسے نور اس میں سے جھلکتا ہے جیسے ہندوستان کی بنائی ہوئی تلوار. مسالے جاتے تھے، بہت چیزیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قنوج، ہندوستان کی ایک ریاست ہے، وہاں کے ایک مہاراجا نے ایک گھڑا بھر کے بھیجا خشک ادرک، سونٹ. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑے سے وہ نکالی اور ہم سب کو تقسیم کی، میں بھی ایک تھا جس سے دی گئی تھی. بہت چیزیں ملیں گی ہندوستان کی سفر کی. آدمی وہاں آ کے پھنستا ہے. صحیح بخاری وغیرہ جو اساتذہ پڑھاتے ہیں نا، جہاں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف جگہ پہ دو آدمیوں کے متعلق کہا. آپ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام سے جب ملا اور میں نے ہاتھ ملایا تو کأنہ من قوم ذت، مجھے تو لگا یہ پنجابی جٹ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی کہا، جب میں نے انہیں دیکھا تو میں نے کہا یہ تو پنجاب کے جٹ لگتے ہیں. اس پہ بحث اٹھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجابیوں کو دیکھا کہاں تھا، جٹوں کو دیکھا کہاں تھا. ہوتا تھا عمان جو ہے نا، یہاں میلہ ہوتا تھا سالانہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لاتے تھے اپنے چچا وغیرہ کے ساتھ تجارت کے لیے، اور ادھر سے ہندوستانی جاتے تھے. وہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہوگا، اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہی، اس لیے آپ نے تشبیہ دی اس سے. وہاں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ان لوگوں میں اخلاقیات تھے، قوم میں شعور تھا، اس معاشرے میں جھوٹ نہیں تھا، اس معاشرے میں ادب اور احترام کی روایات باقی تھیں، چھوٹے بڑے کی تمیز باقی تھی. یہ روایات جس قوم اور معاشرے میں باقی رہتی ہیں وہ صدیوں کی گارنٹی ہوتی ہے، اور جب تنزل آتا ہے تو یہی روایات ٹوٹتی ہیں، یہی چیزیں ختم ہوتی ہیں. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں، عائل بن واس، یہ سارے خاندان. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تو لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں عاص بن وائل سہمی آیا، اور اس نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھڑایا. اور اس نے کہا یہ جس کو مار رہے ہو نا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ خطاب کا بیٹا ہے، اور سارے مقدمے وہیں جاتے ہیں انصاف کے لیے، اور اگر اس کچھ ہو گیا تو پھر انصاف کے لیے کہاں جاؤ گے؟ میں اسے پناہ دیتا ہوں. چیخ اٹھے کہ نہ پناہ دو، مارنے دو. کہ نہیں. عائس بن وائل سہمی، وہ جس رنگ کی پگڑی باندھ لیتا تھا نا بندہ، لوگ اس رنگ کی پگڑی اس دن اتار دیتے تھے، نہیں باندھتے تھے، کہتے تھے یہ نہیں زیبا ہے، اتنا بڑا آدمی. یہ ادب کی روایات قائم تھی، احترام کی روایات قائم تھی اس معاشرے. ایثار اور قربانی، جھوٹ نہ بولنا، وعدے کو نہ توڑنا، یہ سب ان کافروں میں شامل تھے. حتیٰ کہ امیہ بن خلف، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مارنے والا اور بہت ہی ظالم کافروں میں سے ایک تھا مکہ مکرمہ میں. جب ایران کی اور روم کی جنگ ہوئی ہے، یہ لڑے ہیں آپس میں، تو ایرانی غالب آ گئے، اور ایرانی بھی چونکہ مشرک تھے، اور یہ مشرکین مکہ بھی مشرک تھے،
مکہ والے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جس طرح وہاں مار پڑی ہے نا، وہ بھی ایک کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں انجیل کا، تم بھی ایک کتاب والے ہو، اسی طرح ہم بھی تمہیں کس دن ماریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ روم نازل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا کہ غلبت الروم، عیسائی ہار گئے، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور اس مغلوبیت اور اس ہارنے کے بعد تم دیکھو گے ایک مرتبہ یہ پھر ابھریں گے، اٹھیں گے اور ایرانیوں پہ فتح ہو جائے گی۔ کہ اتنی بڑی پیشن گوئی تھی، اتنی بڑی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی صداقت میں اب تک مثال ہے۔ ایک انگریز مورخ ہے، اس نے تاریخ لکھی ہے پچھلی صدی میں ہی، اور اس نے اس موضوع پہ آ کے اس پہ فکرے لکھے ہیں، اور اس نے کہا یہ اتنی انہونی چیز تھی کہ سوائے وہی کے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آج کوئی کہے کہ افغانستان کس دن امریکہ پہ غالب آ جائے، اتنی انہونی چیز تھی۔ اور ایرانیوں نے مارا، اور مارتے مارتے وہ رومیوں کو، عیسائیوں کو بیت المقدس لے گئے، اور بیت المقدس میں جا کر جس صلیب کے متعلق یہ ان کی روایت تھی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اس پہ سولی چڑھایا گیا تھا، وہ لکڑیاں بھی اٹھا کر ایران پہنچ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حجر اسود کو کوئی لے جائے، پوری عیسائی دنیا ہل کے رہ گئی، اور یہاں یہ پیشن گوئی تھی کہ کبھی غالب آئیں۔ اس آیت کی تلاوت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی تو جو اتنا ظالم اور کافر تھا نا، اسے کہا ابوبکر کیا بات کرتے ہو، ایرانیوں کو بھی کوئی ہرا سکتا ہے، شرط لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، چند برسوں میں۔ بضع کا لفظ عربی میں چند کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا شرط بدو، انہوں نے کہا 3 سال میں اگر عیسائی غالب آ گئے، تمہاری بات پوری ہوئی تو میں 10 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر نہ ہوا تو تم 10 اونٹ مجھے دو گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر بضع کا لفظ 3 سے 9 تک آتا ہے، تو اس لیے اس کو بڑھاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ 9 سال تک، اگر ایسے نہ ہوا تو ہم دیں گے، تو ہو گیا تو تم دو۔ اور فرمایا 10 کی بجائے اونٹ بھی بڑھاؤ، 100 اونٹ کرو، مقابلہ بھی جم کے ہو نا، یہ اعتماد ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بضع کا لفظ اس طرح، تو ہنسا، اس نے کہا چلو یہ بھی صحیح، کون سا عیسائیوں نے غالب آنا ہے؟ انہوں نے کہا 100، اس کا 100 اونٹ سے۔ 100 اونٹ کوئی معمولی سی چیز ہوتی ہے، کروڑوں کی مالیت کے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غریب گھرانے میں پیدا ہو گئے تھے، وہ وقتی غربت تھی۔ انبیاء علیہ السلام اللہ ان گھرانوں میں بھیجتا ہے جو اس وقت کے بڑے مالدار اور چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، عبد المطلب چلے گئے ابراہ کے پاس، ابراہ جو تھا مکہ حرم بیت اللہ گرانے آ رہا تھا، تو اس نے بات چیت ہوئی تو ان کا میرے اونٹ واپس کرو، میرے 200 اونٹ تمہارے لیے ہیں۔ تو جس شخص کے 200 اونٹ مکہ کی وادیوں میں چر رہے ہوں، یہ کوئی معمولی سی چیز ہے؟ متمول ہوں گے نا، پیسہ تو تھا۔ پھر ان کے بیٹوں میں جب تقسیم ہوئی ہے، پھر آہستہ آہستہ غربت نے اس گھر کا راستہ دیکھا ہے۔ پھر وہ اتنی غربت ہو گئی تھی کہ عرب گوشت سکھاتے تھے، جیسے بلوچستان میں بھی لوگ گوشت سکھاتے ہیں نا۔ تو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی، آپ کے روب کی وجہ سے کانپنے لگا۔ تو آپ نے اسے بٹھایا، دلاسا دیا، آپ نے کہا کیوں گھبراتے ہو، تمہیں پتہ ہے میں کس ماں کا بیٹا ہوں؟ وہ ماں میری تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی، تو ہم لوگ خشک گوشت خریدتے تھے جو سستا ہوتا تھا، اسے کھاتے تھے، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں۔ تو 100 اونٹ، درمیان میں بدر ہو گئی، بدر میں یہ کافر مارا گیا۔ یہ اتنے وعدے کے پکے لوگ تھے
کہ اس کے بیٹے 100 اونٹ لے کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، اور انہوں نے کہا والد نے ابوبکر جو آپ کے ساتھ شرط لگائی تھی نا، ہم ہار گئے، میرے والد ہار گئے، اگرچہ شرط انہوں نے لگائی تھی، لیکن ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ان کی اولاد ہو کے باپ کا وعدہ پورا نہ کریں، یہ لیں 100 اونٹ آپ کے حوالے۔ یہ کافروں کا حال ہے۔ اس لیے اللہ نے اس عرب سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ انسانی اخلاقیات زندہ تھی، سچ اور جھوٹ زندہ تھا، چھوٹے اور بڑے کی تمیز قائم تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شفا میں قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیزیں پہلی کتابوں میں آتی تھی کہ اللہ کے رسول بازاروں میں آوازیں دینے والے نہیں ہوں گے، اسی لیے اس سوسائٹی میں اونچا بولنا جرم تھا، چیختے نہیں تھے لوگ، اونچا نہیں بولتے تھے، تحمل سے آہستہ آواز۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا پیچھے سے چیخا کسی کے لیے، تو آپ نے فرمایا ایسے نہیں بلایا کرتے، کسی انسان سے کام ہو تو اس کے پاس جا کے کہو یہ کیا طریقہ ہے کہ تم پیچھے اس کے کھڑے چیخ رہے، منع فرما دیا۔ یہ سب چیزیں اس سوسائٹی میں تھیں، تو اس لیے قومیں اور ملک اور فرد جو حقیقی ترقی پاتا ہے نا، اور جو وجود ہوتا ہے وہ اخلاقیات کا ہوتا ہے۔ وہ علم اور شعور کے راستے سے جو ممالک میں ترقی آیا کرتی ہے، وہ ترقی بالکل انسانوں کی ضرورت ہے، انسانوں کے لیے اچھی چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر وہ اخلاقیات سے بنا ہوا انسان نہیں ہوگا نا، تو یہ جو چیزیں علم اور شعور سے ایجادات ہوئی ہیں ان کو بھی تباہ کر بیٹھے گا، ان کو بھی خراب کر بیٹھے گا۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال دیکھنا چاہیں گے؟ مشین خرید لی، گھر لے آئے، شادی ہوئی، بہو لے آئیں، مشین کھولی گئی، سب اس مشین کو چیک کر رہے ہیں۔ وہ جو پرچہ ساتھ ہوتا ہے نا، اول تو وہ پڑھا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ابھی تک شعور پیدا نہیں نہ ہوا کہ اسے اردو میں لکھو، کسی اس زبان میں لکھو جہاں پڑھنے والے ہوں۔ وہ اب تک انگریزی میں چلا آتا ہے اور اب تک عربی میں چلا آتا ہے، اور کوئی نہیں اسے پڑھتا۔ یہ ان کی غفلت کا حال ہے جو پاکستان میں ہی وہ مشین بنا رہے ہیں، اور ساتھ ایسی وہاں اول تو یہاں اس کے ساتھ پرچہ ہو، اور وہ جو باہر سے مشین آئی ہے وہ کیوں اردو میں تو انہوں نے کرنا ہے، ایک ادھر غفلت اور ایک ادھر غفلت کے سب مشین پہ ہاں ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، پرچہ کوئی نہیں پڑھتا کہ اس پہ ہدایات کیا لکھی۔ یہ مجموعی اعتبار سے سوسائٹی کا علم سے دور ہو جانا، اور سوسائٹی جب علم سے دور ہو جاتی ہے نا، کوئی دنیا کی طاقت انہیں فتح نہیں دلا سکتی، ہو ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ورق ہی اڑا دینا چاہیے کہ جب تک اخلاقیات کے بنے ہوئے لوگ نہ ہوں کوئی ایسے کر سکے، نہیں ہوتا۔ ابھی چند دن پہلے بھی ایک مثال دی تھی، پھر دیتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ لندن میں جگہ جگہ بورڈز لگے ہوئے تھے کہ آکسفورڈ میں کتابوں کا میلہ ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے لندن سے ٹرینز فری جائیں گی۔ بیٹھ کے بس تھی، اس پہ بیٹھ کے چلے گئے، تو ایک آدمی آ کے ساتھ بیٹھا، اور اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے اندازہ ہوا کہ مستری ہے، جیسے سیمنٹ کا، ریت کا کوئی اثر باقی ہو، ایک دو اوزار تھے اس پہ بھی اثر باقی تھا، اور بیٹھتے ہی سو گیا۔ ٹکٹ چیک کرایا تو اس نے کہا کہ ٹکٹ تو دکھا دی، ہم نے کہا تو ہم تو جا رہے ہیں کتابوں کی نمائش میں۔ اس کا ٹھیک، اس سے پوچھا کہاں جا رہے اس جگہ، اس کا آکسفورڈ، اس کا ٹکٹ، اس سے ٹکٹ دے دی، اس کا یہ ہے۔ کلیکٹر چلا گیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ آکسفورڈ میں ہی رہتے؟ اس کا ہاں۔ میں نے کہا ٹکٹ کیوں لیا؟ آج تو ساری بسیں اور ٹرین سب مفت چل رہی ہیں۔ اس نے کہا وہ ان کے لیے مفت چل رہی ہیں جو کتابیں اور نمائش میں جا رہے ہیں، میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں۔
اس کا میں تو نمائش میں نہیں جا رہا. کہ اتنی سادگی سے کہہ گیا اس بات کو کہ اس کے لیے گویا کوئی غیر معمولی چیز ہی نہیں ہے. پھر سو گیا. یہ سادگی میں جس سے بات کہی نا، یہ کردار ہے. ہمیں خیال آیا کہ ہم اس کردار کی قوم کو تباہ کر لیں گے اور اس کردار کی قوم پہ لعنتیں بھیجیں گے. ہمارے ہاں تماشے تو دیکھو ذرا کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا مثالیں اس کی دینی ہیں. لیکن ہمیشہ دنیا میں غلبہ اور طاقت ان اقوام اور افراد میں رہتی ہے جو جن کا وجود اخلاقیات کی طرف سے آتا ہے. ان کا غلبہ نہیں رہتا جن کا وجود شعور اور علم کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی فرد اپنی شخصیت سے لے کے اجتماعی طور پر سوسائٹی ہر جگہ اخلاقیات پہ کھڑا ہونا چاہیے، اسی پہ بننا چاہیے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. یہ ترقی کا راز.